إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حاضرین جمعہ، محترم دینی و ملی بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل و تذکیر رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اس دنیا کے اندر انسانیت کو بسانے والا مدبر ہے اور اس دنیا کا نظام چلانے والا مدبر ہے، احکم الحاکمین ہے. تمام تر عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے جو عبادتوں کا حقدار ہے، مستحق ہے. درود و سلامتی ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے توحید کا دنیا کے اندر بول بالا کیا اور دنیا والوں کے سامنے اس بات کو روز روشن کی طرح واضح کیا کہ اس کائنات کے اندر اگر عبادت ہو تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، لا تعداد ولا محدود. درود و سلامتی ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاء کرام کا سردار بنایا، جو امام الانبیاء ہیں، اور جن کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حمد کا لواء جن کے ہاتھ میں دیا جائے گا. حوض کوثر کے آپ شافعی رہیں گے، ساقی رہیں گے، میدان حشر کے آپ شافعی رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و ثنا کے بعد حاضرین، ہمارے درمیان جو ایک فتنہ چل رہا ہے جس سے مسلم سماج کا ہر طبقہ اور ہر فرد جس کے اندر پریشان ہے، سہما ہوا ہے کہ کیا ہوگا اس کے اوپر فیصلہ اور کیا ہوگی اس کے اوپر کارکردگی، تو وہ فتنہ ہمارے سامنے جو چل رہا ہے یہ وقف کا فتنہ ہے. وقف بورڈ جسے ہم وقف کی جائیداد جسے کہتے ہیں، وقف کا مسئلہ. اکثر لوگوں کو اس کے اندر مسئلہ وقف اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وقف کہتے کس کو ہیں اور یہ وقف کی اہمیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس سے فائدے کیا ہیں، اس کے یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج سے چند دن پہلے ہم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے ای میل کے ذریعے سے ہمارا ایک میسج دینے کے لیے کہا گیا. تو ہم نے کئی لوگوں کو اس کے بارے میں بتائی، تو بعض لوگوں نے کہا وقف کیا ہے ہم جانتے نہیں تو ہم میل کیوں دیں. وقف کے ہماری پراپرٹی وقف میں نہیں ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ میرا دکان ہے، نہ ہماری مسجد ہے، تو ہم کیوں میل دیں. تو وقف کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، یہ وقف ہے کیا اس کے بارے میں نالج نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے بارے میں ان کو خبر نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کر کے کئی اکثر لوگ میل اس کے اندر نہیں دیے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے یہ وقف کی اہمیت کو سمجھا کہ یہ وقف اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے،
جن لوگوں نے سمجھا بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر حصہ لیا، انہوں نے میل کے ذریعے سے اپنا ایک میسج بھیج دیے کہ یہ امینڈمنٹ بل جو آیا ہے یہ ترمیمی کا، تو اسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو عمل میں لانے کے اوپر ہمارا مسلم کا کوئی بھی مسلمان اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے میسج دے دیا اس چیز کو۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ وقف کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں اس کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں کہ یہ وقف کی بل کو پاس نہ کیا جائے، جیسے چلا آ رہا ہے ویسے ہی اس کو رکھا جائے، مسلمانوں کے حق میں ہی یہ جائیداد کو رکھا جائے جو ہم لڑ رہے ہیں، جس کے اوپر ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور وقف کی جو بھی جائیداد ہیں جس میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، یتیم خانے ہیں اور دیگر زمینیں جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کی حفاظت کرے، اور دشمنوں کے اس مکر و فریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے، اور ان کے حربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پر لاگو کر دے، اور انہی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ افتراق پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین، وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں کوئی ایک چیز، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ تمہارا مال ہو، چاہے تمہاری کوئی ایک چیز ہو، تو ایک ایسی چیز جو اللہ کی راہ میں آپ دے دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اب یہ دے دینے کو وقف کہا جاتا ہے، اس کا نام وقف ہے، یعنی کہ وقف کا معنی روک دینا، اس کو وہیں چھوڑ دینا۔ اب مثال کے طور پر میں نے اگر کوئی ایک ایسی زمین کسی مسجد کو میں نے دے دیا، کسی مدرسے کو میں نے دے دیا کہ یہ زمین مدرسے والوں کو میں نے وقف کر دیا، اب جیسے ہی مدرسے والوں کو میں نے زمین وقف کر دیا کہہ دیا، تو مدرسے والے اس زمین کی حفاظت کریں گے، وہ زمین کسی کو بیچی نہیں جائے گی، کسی کو نہیں بیچیں گے، اور وہ زمین کسی کو ہدیے کے طور پر نہیں دی جائے گی۔ اس زمین سے جو استفادہ اٹھایا جائے گا، استفادہ کیا جائے گا، فائدہ اٹھایا جائے گا، اس زمین پر کوئی تعمیراتی کام کر کے، کوئی دکان یا کوئی بھی اس کے اوپر گھر بن کر، تو اس سے آنے والی جو آمدنی ہے، اس سے آنے والا جو فائدہ ہے، اس فائدے سے مدرسے والے اپنے مدرسے کے اخراجات کو برداشت کریں گے۔ اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ وقف صرف زمین کے معاملے میں ہی نہیں، مثال کے طور پر آپ نے اگر کوئی 5 یا 6 قرآن خرید کر آپ نے مسجد کو دے دیا کہ یہ 6 قرآن 5-10 قرآن میں مسجد کو وقف کر دیتا ہوں، مسجد کو میں ہدیے کے اوپر دے دیتا ہوں، تو وہ قرآن لا کر آپ مسجد میں رکھ دیے، تو مسجد کے ذمہ داروں پر یہ ضروری بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ وہ قرآن نہ کسی کو ہدیے کے طور پر دے دیا جاتا ہے، نہ کسی کو گفٹ کے طور پر، نہ کسی کو وہ قرآن بیچا جائے گا، وہ قرآن مسجد میں ویسے ہی رہے گا۔ آنے والے جو بھی افراد ہیں اس قرآن سے جتنا پڑھیں گے، اس سے تلاوت کریں گے، تو دینے والے کو اس کا فائدہ ہوگا، تو اسے وقف کہا جاتا ہے۔ تو وقف کے اندر ایک بات بتائی جاتی ہے کہ وقف کی اصلیت کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کے اندر اس سے فائدے کو تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی ایک معنی میں کہہ دیجئے ایک صدقے جاریہ ہے، وہ صدقے جاریہ۔ تو عام صدقہ اور وقف کے صدقے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ عام صدقہ اسے کہا جاتا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو کوئی چیز دے دیا صدقے کے طور پر، تو اس چیز کا، وہ صدقے کا مالک وہ ہو جائے گا جس کو میں نے دے دیا، وہ اس کا مالک ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی کو اگر کوئی دکان دے دیا، بھائی آپ یہ دکان آپ رکھ لیجئے، میں نے آپ کو اللہ کے راہ میں صدقے کے طور پر دے دیا، تو جس آدمی کو میں نے اس دکان جو دیا، جس آدمی کو میں نے اپنی گاڑی دی، جس آدمی کو میں نے اپنا جو پیسہ دیا، وہ آدمی، وہ دکان، وہ گاڑی، وہ پیسے کا مالک وہی ہو جائے گا، ملکیت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ لیکن وقف کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ وقف کے اندر ملکیت اور مالک کوئی نہیں رہے گا، اس کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، وہ ملکیت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک مسجد کو زمین مسجد کے لیے دے دی، تو وہ مسجد کا مالک اللہ ہو گیا، ملکیت اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ وہ مسجد کو، جگہ کو نہ بیچا جائے گا، نہ کسی کو ہدیے کے طور پہ دیا جائے گا، نہ کسی کو خریدنے کے لیے دیا جائے گا۔ مسجد کی جگہ مسجد کے لیے رہ جائے گی، اس کے اوپر مسجد تعمیر کی جائے گی، اور مسجد کی زمین اگر دیا جائے تو اس سے استفادہ کر کے اس کے آنے والی جو آمدنی، اس کا منافع مسجد کی ترقی کے اندر اس کو، وہ اس پیسے کو دیا جائے گا۔
تو ایک معنی میں یہ ہوتا تھا کہ صدقہ عام ہوتا ہے، اور وقف کے اندر جو زمین پراپرٹی دی جاتی ہے وہ وقتی طور پر صدقہ جو نکالا جاتا ہے لوگوں کے درمیان جو تقسیم کیا جاتا ہے وقتی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی اصلیت کو باقی رکھتے ہوئے وہ دائمی پراپرٹی ہو جاتی ہے، جو کسی کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا، اس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. ٹھیک. اب آئیے اس کی تاریخ کیا ہے. وقف کی تاریخ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلتے ہوئے آ رہا ہے. وقف جسے کہا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جنگ احد سے پہلے، جنگ احد سے چند دن پہلے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے عادات، آپ کے کردار، آپ کا کیریکٹر اور آپ کا اسلوب اور آپ کا سلوک اور آپ کے باتیں اور آپ کے عادات، یہ ساری چیزوں سے متاثر ہو کر ایک یہودی نے اپنے 7 باغات جو بغیچے ہیں 7 باغات کو اللہ کے نبی کے لیے دے دے کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کے لیے دے دیا، آپ کے مرضی جیسا آپ استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں، جو آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. جنگ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغات کو اللہ کے راہ میں آپ نے وقف کر دیا. کہا کہ یہ اللہ کے راہ میں میں نے وقف کر دیا. اب اس باغات وقف جب ہو گئی اللہ کے راہ میں تو ان 7 باغات کو کسی کو بیچیں گے نہیں. ان 7 باغات میں سے کوئی ایک باغیچہ کسی کو ہدیے کے طور پہ دیا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا. اب ان باغیچوں سے جو فائدہ آتا ہے، ان باغیچوں سے جو اناج نکلتا ہے، وہ اناج کو بیچا جائے گا اور اس کی جو آمدنی آتی ہے وہ آمدنی غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. یہ وقف ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوا. اس کے بعد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو گھر تھا، اپنا گھر، وہ اپنے گھر اللہ کے راہ میں وقف کرتے ہوئے انہوں نے بیٹوں کو اس کا ذمہ دار بنا دیا کہ میں نا میرا گھر اللہ کے راہ میں نے اس کو وقف کر دیا اور میرے بیٹے اس کے ذمہ دار ہوں گے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر بن الخطاب کے زمانے میں خیبر کے جنگ جب ہوئی، تو خیبر کے موقع پر حضرت عمر بن الخطاب کو مال غنیمت کا بہت سارا حصہ حضرت عمر بن الخطاب کے حق میں آیا. تو حضرت عمر بن الخطاب نے سوچا کہ یہ سارا کا سارا مال میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں. تو اللہ کے نبی نے ایک مشورہ دیا، حضرت عمر بن الخطاب سے ایک مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان شئت حبست اسلحہ و تصدقت بہا، کہ اے عمر اگر آپ چاہتے ہو تو وہ مال غنیمت کی اصلیت کو باقی رکھو، آپ اس سے جو فائدہ آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کر دو. مال وہی رہے گا لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مال سے جو منافع ملے گا، اس سے جو فائدہ ملے گا وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو. یہ میری رائے ہے. وَإِن شِئْتَ حَبَسْتَ اسلحہ، کہ اس کی اصلیت کو تم باقی رکھو، وتصدقت بہا، اور اس سے جو فائدہ آتا ہے اس سے غریبوں کے اندر تم صدقہ کرو. تو حضرت عمر بن الخطاب کو مشورہ اچھا لگا. تو حضرت عمر بن الخطاب نے وہ مال غنیمت کو انہوں نے غریبوں کے اندر، یتیموں کے اندر، مسکینوں کے اندر، فقیروں کے اندر، ان 4 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب نے کہا لا یباع ولا یوہب ولا یورث. کہا کہ میں ان غریبوں کو دے دیتا ہوں لیکن شرط کیا ہے؟ لا یباع، اس مال غنیمت کو بیچا نہیں جائے گا. ولا یوہب، کسی کو ہدیے کے طور پہ نہیں دیا جائے گا. ولا یورث، اگر کوئی بھی شخص اس مال کا وارث نہیں بنے گا. یہ مال اللہ کے راہ میں میں نے دے دیا، اللہ کے راہ میں میں نے اس کو وقف کر دیا. تو وہ مال اللہ کی راہ میں انہوں نے، حضرت عمر بن الخطاب نے وقف کر دیے، دے دیے. اب اس کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گیا اور اس سے آنے والا فائدہ غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا. حضرت عثمان کا زمانہ جب آیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عثمان کے زمانے میں پانی کی تنگی ہو گئی تھی. ایک کنویں پر یہودی قبضہ کیا تھا اور جنگ پہ جب جا رہے تھے تو پانی کی قلت کی وجہ سے اس یہودی سے منافع تجارت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ میں خرید لوں گا، اس کو کتنے میں بیچو گے؟ کہا کتنے میں بیچ دوں گا. تو پہلے آدھا کنواں بیچا، پھر اس کے بعد پورا کنواں بیچ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کنویں کو خرید کر، جسے بئر روما کہا جاتا ہے، تو پورے کنویں کو خرید کر حضرت عثمان نے کہا کہ یہ پورا کنواں میں اللہ کے راہ میں دے دیتا ہوں، اللہ کے راہ میں نے اس کو وقف کر دیا. تو سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے.
اس سے سارے لوگ فائدہ اٹھانے لگے. مسلمان بھی پانی پیا, یہودی بھی پانی پیے, آنے والے وہاں سے راہ گزرنے والے بھی پیے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ آج سے تقریباً اس وقت 1400 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواں جسے ہم پانی سینتے باوڑی جسے کہا جاتا ہے, وہ کنویں کو اللہ کے راہ میں جنہوں نے وقف کیا, اس کی حفاظت ہوتے ہوتے, اس کی حفاظت کرتے کرتے, تو وہ کنواں آج بھی مدینے کے اندر حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا کنویں کے نام سے آج بھی موجود ہے اور مشہور ہے, آج بھی موجود ہے. اور جانتے ہو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو حضرت عثمان نے جب اللہ کے راہ میں جب دے دیا تو اس سے جو پانی نکلتا ہے کنویں سے, اس پانی سے کھجور کے درختوں کو سینچا جاتا ہے, کھجور کے درختوں کو پانی دیا جاتا ہے وہاں کے باغیچوں کے اندر, اور وہ جو کھجور کے باغات کو کنویں کا پانی جتنا جاتا ہے وہ سارے کھجوریں نکال کر باغات کے مدینے کے بازار میں بیچے جاتے ہیں, اور اس کھجوروں کی جو آمدنی آتی ہے, اس سے جو منافع آتا ہے, اس سے جو پروفٹ آتا ہے, وہ پیسوں کے ذریعے سے یتیموں کے گھروں کو تقسیم کیا جاتا ہے, غریبوں کے اندر بانٹا جاتا ہے, قرآن کے مدرسے کو دیا جاتا ہے, قرآن کو مدرسۃ القرآن چلتا ہے. یعنی کہ 1400 سال پہلے جو کنواں اللہ کے راہ میں جنہوں نے صدقے کے طور پر دیا, جو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا, آج بھی ان کی نیت دیکھیے ایک صحابی حضرت عثمان کی, کہ میں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے, میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مسئلے کو میں نے لوگوں کے آسانی کے لیے اللہ کی راہ میں جو وقف کر دیا, اس نیت اور ان کی قربانی کی اللہ تعالیٰ نے وہ لاج رکھی اس صدقے کی, اور اس صدقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لاج اور وہ تکریم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کنویں کے ذریعے سے, کہ آج بھی اس کا منافع چل رہا ہے, اور آج بھی وہ باغیچوں کے کھجوریں نکل کر بازار میں بیچ کر اس کے منافع کے ذریعے سے مدینے کے غریبوں کے اندر, یتیموں کے اندر اور مدرسوں کے اندر جس کی آمدنی تقسیم کی جاتی ہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی خلوص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بھی اللہ کے راہ میں ہم صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں, وقف اگر کر دیتے ہیں, اگر آپ کی نیت سچی ہے اور آپ کی نیت حقیقت اور سچائی پر اگر مبنی ہے آپ کی نیت, اللہ تعالی ہمارے صدقے کی بھی لاج رکھ کر اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اس کو بھی سدا باقی رکھے گا. جیسے بہت سارے مثالیں جس کے اندر ہمیں ملتی ہیں اس کے اندر, تو یہ وقف کہا جاتا ہے اس کے اندر. اب آئیے جب دور آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ کنویں کو اللہ کے راہ میں انہوں نے صدقہ کیا, ایک چشمے کو انہوں نے بھی اللہ کے راہ میں, اور اس کے ذمہ دار حضرت حسن اور حسین کو بنا دیا کہ اس کی ذمہ داری, اس کی حفاظت کرنا آپ کے حق میں ہے. تو صحابہ اپنے دور میں بہت سارا مال اللہ کے راہ میں انہوں نے وقف کر دیا. دیکھیے اب آئیے چند نام آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راہ میں اپنے مال, اپنی جائیداد اور اپنی چیزیں جو اللہ کے راہ میں جنہوں نے وقف کیا ہے. صحابہ میں سے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف, ارقم, زبیر بن عوام, سعد بن عبادہ, حکیم بن حزام, ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید, کعب بن مالک اور عروہ بن محمد رضی اللہ عنہم. یہ وہ صحابہ ہیں جو ان کے پاس مال جب آ جاتا ہے تو اللہ کے راہ میں یہ لوگ وقف کر دیتے تھے, اللہ کے راہ میں دے دیتے تھے. تو زمانے رسالت سے ہی یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں وقف کرنے کا, جو وقف اللہ کے راہ میں, اچھا اللہ کے راہ میں جو وقف کر دیتے ہیں یہ کس کے لیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اصل کس کے لیے دیا جاتا ہے؟ یہ دیا جاتا ہے غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, اور جو لاچار ہیں, مجبور ہیں, پریشان ہیں, ان کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے, ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس سے جو فائدہ آتا وہ فائدے کو اللہ کے راہ میں دے دینا, یہ ان کے درمیان. ٹھیک ہے. اب آئیے زمانہ جیسے ہی گزرتا گیا, صحابہ کے بعد آئے تابعین, تبع تابعین, پھر آئے اس کے اندر دور آیا بنو امیہ اور بنی عباس کا دور. تو بنی امیہ اور عہد عباس کے اندر اتنا زیادہ مال ہوا تھا, اتنا زیادہ مال ان کے درمیان آیا کہ یہ دو دور کے اندر وقف کی جائیداد بہت بڑھتی گئی, بہت پھیلتی گئیں, کیونکہ جو بھی اللہ کے راہ میں آتا تھا وہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیتے تھے. ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں اور بہت ساری چیزیں یہ دو دور کے اندر پھیلتے گئیں. اب اس کے بعد آہستہ آتے آپ ہمارے ہندوستان کی طرف آئیے.
جب ہم اپنے ہندوستان کے اندر آتے ہیں تو مسلم حکمران اس ہندوستان کے اندر جنہوں نے حکمرانی کی ہے، بادشاہت جو یہاں کی ہے، تو مسلم حکمرانوں نے اور اس کے علاوہ مسلم بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین جو مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے کئی جائیداد، کئی زمینیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. ان لوگوں نے، بادشاہوں نے دے دیا بڑی بڑی زمینیں، کئی ہزار ایکڑوں پر، کئی لاکھ ایکڑوں پر یہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں. جو اس ہندوستان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم فلاں قوم کے لیے، ہم نے مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا. اور ہندوستان کے بڑے بڑے تجار اور تاجر لوگوں نے یتیم خانے بنائے، ان لوگوں نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائے. مدرسہ، جب ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں تو مدرسے کے اطراف کئی ایکڑ زمین مدرسے کو وقف کر دیتے تھے. جہاں مسجد بنتی تھی، مسجد کا کئی احاطہ، کئی ایکڑ زمین مسجد کے اوپر، نام کے اوپر وقف کر دیتے تھے. سرایہ بنایا ان لوگوں نے، سرایہ جو مسافر کے لیے مسافر خانہ جسے کہا جاتا ہے، ایسا سرایہ انہوں نے بنایا. تو ہندوستان کے اندر بڑے بڑے تجار اور مالداروں نے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے بادشاہوں نے ہندوستان کے اندر کئی ایکڑ زمین مسلمانوں کے نام پر انہوں نے وقف کر کر چلے گئے. زمانہ گزرتا گیا. 1850 1857 کا جب زمانہ آیا، انگریزوں نے جب ہندوستان پر حملہ بولا، انگریزوں نے جب ہندوستان پر جب قبضہ کیا انہوں نے، تو پوری ہندوستان کے پر جہاں جہاں تک یہ انگریزوں کی حکمرانی گئی، جہاں تک ان کی سلطنت گئی، وہاں کی حکومت کی جتنی زمینیں تھیں اور جتنے جائیدادیں تھیں، ساری جائیداد اور زمین انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ان لوگوں نے. اور جہاں اپنے قبضے میں انگریزوں نے لے لیا، وہاں اوقاف کی وہ مسجدیں اور اوقاف کی وہ زمینیں جو مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان کے لیے جو وقف کیے تھے، وہ اوقاف کی زمینیں بھی انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی. 1850 کے اندر وہاں سے مسلمانوں نے احتجاج شروع کیا کہ ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے بڑے لوگوں اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے جو وقف زمینیں کی تھی، وہ تمہارے قبضے خود تمہارے اس کے اندر آ گئی ہیں، ہمیں وہ زمین چاہیے. اس کے پیچھے مسلمان ایک آواز اٹھائے. آواز اسی دور سے چل رہی تھی جہاں انگریزوں نے جب ہندوستان کے اوپر جب حملہ بولا تھا، وہاں اوقاف کی زمینوں کو بھی انگریز جب انہوں نے قبضہ کر لیا، مسلمان جب وہاں آواز اٹھائے وہاں بھی، تو 1860 پر 3 نے انگریزوں کے پاس جب یہ قضیہ پہنچا ان کے پاس کہ مسلمان اپنے زمین کے حق کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں، تو دفعہ نمبر 20 کے تحت انگریزوں نے مسلمانوں کی جتنی وقف کی زمینیں ان لوگ قبضہ کیے تھے، یہ مسلمان اس کے حقدار ہیں، انہوں نے واپس مسلمانوں کو دے دیا. ذرا یہاں سوچنے والی بات آپ کو، حالانکہ پورے ہندوستان کے اوپر یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، حکومت کی زمینیں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن مسلمان کی آواز جب ان کے سینوں اور ان کے کانوں اور ان کے دلوں سے جب ٹکرائی، تو 1860 پر 3 دفعہ نمبر 20 کے تحت مسلمانوں کے حق میں انہوں کو دے دیا. اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری شروع ہوئی. اب جیسے حفاظت کی ذمہ داری، زمانہ ایسے ہی چلتا رہا. جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان 1940 پر 7 میں جب 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، تو جب مختلف قسم کے ایکٹ بننا شروع ہوئے، تو اس کے اندر ایک ایکٹ آیا، مسلم وقف بورڈ ایکٹ. کب آیا یہ آیا ہے اس کے اندر 1950 پر 9 میں مسلم وقف بورڈ ایکٹ کے نام سے، کہ یہ مسلمانوں کی زمینوں کی حفاظت کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا 1950 پر 9. پھر اس کے بعد آیا 1960 پر 4، 1964 میں جو ایکٹ بنائے تھے اس میں تھوڑی تبدیلی کی ہے ان لوگوں نے. اس وقت کا جو حکمران تھے، اس وقت جو وہاں جو پرائم منسٹر وہ لوگ، اس کے اندر کیا تھوڑی سی تبدیلی، 3 مرتبہ تبدیلی ہوئی. پہلا تبدیلی ہوئی اس کے اندر 1860 پر 3 میں ایکٹ بنایا گیا، 1960 پر 4 میں تبدیلی ہوئی، پھر 1960 پر 9 میں پھر دوبارہ تبدیلی ہوئی، پھر اس کے بعد 1990 پر 5 میں پھر اس کے اندر تبدیلی کر کے انہوں نے اس کے اندر ایکٹ ایک بنا کر کہا کہ یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، اس کے اندر حفاظت کے لیے. اس وقت ایک بڑا یہ تھا، بڑا جسٹس تھا جس کا نام راجندر تھا. تو اس نے ایک سچر کمیٹی ایک بنائی. اس نے
یہ کمیٹی بنا کر مسلمانوں کے وقف بورڈ کے اوپر ایسے قوانین اس نے بنایا کہ جس کی حفاظت مسلمان کر سکے، حالانکہ غیر مسلم تھا راجندر، یہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے اپنی کمیٹی کے اندر ایک ایسے قوانین بنا کر 1995 میں مسلمانوں سے کہا کہ یہ ایسے قوانین ہیں، آپ اس کی حفاظت کر لیں تو تمہاری یہ جائیداد وقف کی تمہارے حق میں رہے گی۔ تو یہ کمیٹی بنا کر اس نے وہاں سے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی وقف کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئی تاریخ کسے کہتے ہیں؟ وقف کی تاریخ۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میرا گھر وقف پر نہیں ہے، میرے دکان وقف پہ نہیں ہے، میرا گھر میں اپنا ہے، وقف کے اندر میری کوئی چیز نہیں ہے، مگر میں خاموش بیٹھ جاؤں، ہندوستان کے ایسے قبرستان ہیں جو وقف پر ہیں، اگر میں مر جاؤں اور وقف کا جو قبرستان ہے حکومت اگر اسے قبضہ کر کے قبرستان کو اگر بند کر دے، میری لاش کہاں دفناؤ گے؟ بولو، تمہاری لاش کہاں دفنائیں گے؟ میری لاش کہاں دفنائیں گے؟ ہر کوئی یہ سوچ کر خاموش رہ گیا کہ ہمارا قبرستان وقف میں نہیں ہے، میرا گھر وقف میں نہیں ہے، تو میں کیا کروں اس کے اوپر، اس کے پیچھے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ یہ سوچ کر ہر مسلمان اپنی جگہ پر اگر خاموش ہو گیا، شہر یلور کا قبرستان اگر ہمارے حق میں ہے تو ہے الحمدللہ، اور اگر شہر یلور کا قبرستان وقف کے زمین کے وقف کی اگر پراپرٹی ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ وقف کا قانون اگر پاس ہو گیا، تمہارا یلور کا قبرستان حکومت کے پراپرٹی کے اندر چلا گیا، تم اپنے یلور کے مسلمانوں کے لاشوں کو، میتوں کو کہاں دفناؤ گے؟ بولو، قبرستان ہی نہیں رہا ہمارے ہاتھ میں، مسجد ہی نہیں رہی ہمارے ہاتھ میں، مدرسے ہی نہیں رہے ہمارے ہاتھ میں، نمازیں کہاں پڑھو گے؟ بچوں کو کہاں پڑھاؤ گے؟ ہر مسلمان اپنی جگہ پر اگر یہ سوچ کر خاموش رہ جائے کہ مجھے وقف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہر مسلمان ایسا سوچ کے اگر خاموش رہ جائے وقف میری پراپرٹی نہیں ہے، تو سب ایسا سوچ کے اگر خاموش ہو جائے تو ہندوستان کے اندر بڑی بڑی مساجد جہاں ہمارے بڑوں نے جو بنا کر گئے ہیں، بتاؤں آپ کو، حیدرآباد کے مکہ مسجد وقف کی زمین ہے، یہ وقف کی زمین ہے، دلی کی جامع مسجد وقف کی زمین کے اوپر بنائی گئی ہے، ہزاروں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں، مدرسے، قبرستان ہیں، قبرستان۔ جب یہ سب چلی جائیں گے تو مسلمان کیا سوچے گا؟ ہندوستانی باشندہ ہونے کے ناطے، میں ہندوستانی ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کو میں بچاؤں۔ کہ ہم نے آواز تو اٹھا دی، ای میل کے ذریعے ہم نے آواز تو اٹھا دی، بھیج دیے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ تہجدوں میں ہر نماز کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، دعا۔ اب بھی وقت ہے مسلمان کے لیے کہ آواز اٹھائے، ایک ہو جائے۔ یہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے، قوم و ملت کا مسئلہ ہے، مسلمان قوم کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کوئی بھی اگر اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان فطروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ دشمن جو بھی اسلام اور اسلام کے تعلیمات اور اسلام کے احکامات اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے مکر و فریب کو انہی پر اللہ تعالیٰ لاگو کر دے، اور ان کے درمیان افتراق و اختلاف اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور مسلمانوں کو ایک ہونے کی اللہ توفیق دے، مسلمانوں کے اندر ایک جہتی آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم جب تک زندہ رہے اللہ تعالیٰ کے اسلام اور اللہ کی توحید کو لوگوں کے درمیان عام کرنے، پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔